بارش کے قطروں نے شہر کی سڑکوں کو بھگا دیا تھا۔ آسمان جیسے دھندلی آنکھوں سے زمین کو دیکھ رہا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے مناہل کے دل میں کئی وسوسے جنم لے رہے تھے۔ گاؤں کی سادہ زندگی پیچھے رہ گئی تھی اور سامنے ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی، اجنبی، چمکتی ہوئی اور قدرے سخت۔ یہی گھر ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا جب گاڑی ایک بڑے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے ہاں میں سر ہلایا اور سامان اتارتے ہوئے کہا، بی بی جی، طاہر صاحب نے کہا تھا سیدھا اندر آ جائیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ مناہل نے گھبراہٹ سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ گیٹ کھلا تو سامنے کشادہ سا گھر، باغیچہ اور 2-3 سیڑھیاں تھیں جو اندرونی دروازے تک جاتی تھی۔ پہلی بار شہر کی دیواروں نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ السلام علیکم تائی جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام میری بچی، تائی جان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہو، لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو تمہیں گود میں لیے پھرتی تھی۔ آؤ، تھک گئی ہوگی، اندر آؤ۔ اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی حاتم کی نظر اس پر پڑی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ ایک نظر اٹھائی پھر واپس اسکرین پر، نہ مسکراہٹ نہ سلام، بس سرد موری۔ مناہل کو یہ رویہ فوراً کھٹک گیا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ حاتم، تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تائی جان نے ہلکے طنز سے کہا۔ کیا وہ خود نہیں کر سکتے؟ حاتم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تائی جان نے موضوع ہی بدل دیا۔ مناہل، تمہاری ماں نے بتایا کہ تمہیں ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہاں رہو، دل لگا کر پڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جی تائی جان، شکریہ، مناہل نے عاجزی سے کہا۔ رات کے کھانے پر ساری فیملی اکٹھی ہوئی۔ تایا جان بھی گھر آ چکے تھے اور مناہل کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری۔ تایا جان نے مناہل سے اس کے پلانز پوچھے، کالج کا آغاز کب ہے، کس مضمون میں زیادہ دلچسپی ہے؟ میڈیسن، ہمیشہ سے مجھے لگتا ہے کہ کسی کی جان بچانے سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حاتم نے زیر لب قہقہا مارا جیسے کچھ بے وقوفانہ سن لیا۔ کیا بات ہے؟ تائی جان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یہ کہ سبھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، چاہے اصل میں کچھ اور بننا چاہتے ہوں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ مناہل کا چہرہ سوچ گیا۔ وہ جانتی تھی یہ تلخی اتفاق نہیں، کوئی پرانا زخم ہے جو بھرنے کے بجائے تازہ ہو رہا ہے۔ رات دیر تک مناہل کمرے میں بیٹھی گاؤں کو یاد کرتی رہی۔ وہاں کے کھیت، نانی کی کہانیاں اور راتوں کو جگنوؤں کے پیچھے بھاگنا، یہ سب اب خواب لگتا تھا۔ اگلی صبح حاتم ناشتے کی میز پر آیا تو تائی جان بولی، حاتم، مناہل کو کالج کے فارم بھرنے لے جانا، تمہارے ساتھ ہوگی تو آسانی ہو جائے گی۔ میں مصروف ہوں، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، خود چلی جائے۔ حاتم نے لاپرواہی سے کہا۔ تم اس کے کزن ہو، ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تایا جان نے سخت لہجے میں کہا۔ حاتم نے منہ بند کر لیا لیکن غصہ آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ دوپہر میں مناہل اپنے کمرے سے باہر نکلی تو حاتم لان میں بیٹھا سگریٹ جلا رہا تھا۔ وہ چونک گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حاتم نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ پوچھو۔ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ حاتم تمسخر سے ہنسا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، بس آ گئی ہوں یہی کافی ہے۔ میرے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن گئی ہوں اور میں تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ مناہل کو چپ لگ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی موجودگی کسی کو اتنا تکلیف دے سکتی ہے۔ شام کو وہ دونوں دوبارہ آمنے سامنے آئے جب تائی جان نے کہا، آج مناہل نے سالن بنایا ہے، سب کھائیں اور تعریف کریں۔ حاتم نے نوالا اٹھایا، منہ میں ڈالا، پھر زور سے پلیٹ دھکیل دی۔ بہت ہو گیا یہ۔ مناہل ہر چیز میں یہی کیوں؟ کسی اور کو بھی کچھ آتا ہے یا نہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سب خاموش۔ مناہل نے نظریں جھکا لی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ گھر، یہ شہر اور یہ لڑکا سبھی اس کے خلاف ہیں۔ 4 دن گزر چکے تھے، مناہل نے ابھی تک خود کو مکمل طور پر اس گھر کا حصہ محسوس نہیں کیا تھا۔ ہر چیز نئے پن کی خوشبو سے مہک رہی تھی، لیکن کچھ تھا جو اندر ہی اندر اس کی روح کو کھا رہا تھا۔ حاتم کا رویہ، اس کے سرد الفاظ، کٹیلی نگاہیں اور اکثر مکمل خاموشی مناہل کو اس گھر میں اجنبی بنائے رکھتی تھی۔ اس دن صبح ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ تائی جان نے خوش دلی سے کہا، مناہل نے کل رات بہت محنت سے اپنے فارم بھرے، اب اگلے ہفتے سے کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی۔ تائی جان نے فخر سے سر ہلایا۔ شاہینوں جیسا حوصلہ ہے اس لڑکی میں، کامیاب ضرور ہوگی۔ حاتم نے نرمی سے چمچ میز پر رکھا اور کہا، واہ، تعریفوں کا نیا دور، ابھی تو آئی ہے، خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ حاتم، تائی جان نے اسے گھورا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ خوشی کی بات ہے، کچھ سیکھو اپنی کزن سے۔ حاتم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی جیسے وہ یہ سب سہنے کا عادی ہو، لیکن اندر ہی اندر وہ سلگ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے اپنے خاکے بنانے والی ڈائری نکالی جسے وہ اپنے ماں باپ سے چھپا کر رکھتا تھا۔ کینوس پر اس نے ایک ادھورا چہرہ بنا رکھا تھا جسے خود کو پہچاننے کی ناکام کوشش ہو۔ قلم اٹھاتے ہی ہاتھ رک گیا۔ ذہن میں مناہل کی آواز گونجی، مجھے لگتا ہے کسی کی جان بچانے سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حاتم نے پین پھینک دیا، تو کیا میں گناہ گار ہوں؟
وہ جانتا تھا ماں باپ نے ہمیشہ اسے ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھا اور اب مناہل جیسے بہانے سے اسے اس خواب پر اپنا ٹھونسا جا رہا تھا۔ اسے دکھ ہوتا تھا جب بابا مناہل کی پڑھائی کے قصے سناتے اور پھر اس کی اپنی طرف دیکھ کر کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہو تو تم بھی اس فیلڈ میں، پر انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے تمہارا۔ دوپہر کو حاتم صحن میں بیٹھا کچھ نوٹس دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جب تایا جان مناہل کو ساتھ لے کر آئے۔ مناہل، حاتم سے پوچھ لو اگر تمہیں کوئی لیکچر یا ٹاپک سمجھ نہیں آئے، یہ مدد کر دے گا۔ حاتم نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتے، دوسروں کو کیا سمجھاؤں گا؟ حاتم، تایا جان کی آواز میں سختی آ گئی، کب تک اس بے رخی میں جیو گے؟ اسے سپورٹ کرو، تم دونوں ساتھ ہو ایک ہی سفر میں۔ میں اکیلا ہی بہتر ہوں، حاتم نے دھیرے سے کہا۔ مناہل خاموشی سے پلٹ گئی، لیکن اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ حاتم اسے اپنا سمجھے، کم از کم اتنی نفرت نہ کرے، لیکن ہر بار ایک نیا زخم لے کر واپس جاتی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو حاتم چھت پر جا بیٹھا، سگریٹ سلگا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کاش میں بھی آزاد ہوتا جیسے یہ ستارے، بغیر کسی کی مرضی کے چمکنے والا۔ اگلے دن کالج کی تیاری شروع ہو رہی تھی۔ مناہل نے سادہ سا لباس پہنا، حجاب اوڑا اور بیگ کاندھے پر ڈال لیا۔ دروازے پر تائی جان نے کہا، حاتم اسے چھوڑ آنا، ڈرائیور جا رہا ہے، وہ لے جائے گا۔ حاتم نے بے دلی سے کہا، نہیں میں چاہتی ہوں تم اسے لے جاؤ، راستے سمجھا دو، پہلا دن ہے۔ مجبوری میں گاڑی نکالنی پڑی۔ مناہل پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، خاموش، نظریں جھکائے۔ اتنی بھی خاص نہیں ہو تم جتنا سب سمجھتے ہیں، حاتم نے غصے سے کہا۔ مناہل نے کچھ نہیں کہا۔ حاتم نے آنکھیں سڑک پر رکھتے ہوئے مزید کہا، ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، سب کچھ صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا۔ کالج کی پارکنگ میں پہنچتے ہی وہ باہر نکلی، پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن حاتم بھی شاید اس روم کی طرف جا چکا تھا۔ اس شام تایا جان نے حاتم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ہر وقت مناہل سے الجھتے ہو؟ حاتم نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بابا کیا کبھی آپ نے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ ہمیں تمہاری بھلائی سے غرض ہے۔ میری بھلائی یا اپنی خواہش؟ حاتم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تایا جان خاموش ہو گئے، لیکن حاتم کا دل برسوں کا غبار کھول چکا تھا۔ اس رات وہ پھر سے اپنی ڈائری کھول کر بیٹھا، لیکن اس بار وہ چہرہ مکمل کیا، وہ چہرہ جو بار بار اس کے دماغ میں آتا تھا۔ مناہل کا غصہ، حسد، الجھن سب کچھ تھا، مگر ایک انجان کشش بھی تھی جسے وہ نہ سمجھ سکتا تھا نہ قبول کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی روشنی صبح کی نرمی لے کر آئی تھی۔ مناہل آج جلدی اٹھ گئی تھی، کلاسز باقاعدہ شروع ہو چکی تھی، لیکن اب وہ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اس نے تائی جان کی مدد سے ناشتہ تیار کیا، پورے گھر میں مہک پھیل گئی۔ تائی جان خوش ہو کر بولی، اب میرے ہاتھوں کو آرام ملے گا، میری بیٹی جیسی بھتیجی جو آ گئی ہے۔ مناہل ہنس کر بولی، تائی جان اتنی تعریف نہ کرے ورنہ میں خود کو شیف سمجھنے لگوں گی۔ حاتم جیسے ہی نیچے آیا، ناشتہ میز پر سجا دیکھ کر ایک لمحہ رکا۔ نظریں مناہل پر گئیں جو چائے پیش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تائی جان نے نرمی سے کہا، آج کا سارا ناشتہ مناہل نے بنایا، ذرا چکھو، بہت مزے کا بنایا ہے۔ حاتم نے نوالا اٹھایا، ایک لمحہ چبایا اور پھر چمچ پٹک کر بولا، سب کچھ مناہل ہی کے لیے ہے نا؟ اب اس گھر کا باورچی خانہ بھی اس کا ہوا۔ سب چونک گئے۔ تائی جان نے سخت نگاہوں سے دیکھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے حاتم؟ ہم سب کے لیے بنا ہے، شکر گزار ہونا سیکھو، مجھے دکھاوا پسند نہیں۔ حاتم اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ مناہل کا چہرہ فک ہو گیا، ہاتھ لرزنے لگے۔ تائی جان نے اسے کاندھے سے تھاما، دل چھوٹا نہ کرو بچی، وہ ایسا ہی ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ مگر مناہل کے دل پر چوٹ لگی تھی، یہ پہلی بار نہیں تھا، لیکن آج بات کسی اور سطح پر جا پہنچی تھی۔ اب وہ خود کو صرف ناپسندیدہ نہیں، ناپاک سمجھنے لگی تھی، جیسے اس کی موجودگی ہی سب کچھ خراب کر دیتی ہو۔ اس شام تائی جان نے حاتم کو کمرے میں بلایا، دروازہ بند تھا، آوازیں باہر نہیں آ رہی تھی، لیکن ماحول کے اندر ایک کشیدگی سی چھپی ہوئی تھی۔ یہ تمہاری ضد کب تک چلے گی حاتم؟ کیا تم اتنے چھوٹے دل کے مالکوں کے اپنی کزن کی کامیابی بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ حاتم نے پلٹ کر کہا، کامیابی نہیں، مقابلہ ہو رہا ہے بابا۔ میری ذات کو، میرے خوابوں کو، میری حیثیت کو رون کر سب تعریفیں مناہل کے قدموں میں ڈال دی گئی ہیں، اور آپ سب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مقابلہ؟ یہ تمہاری بہن ہے، دشمن نہیں۔ تایا جان کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ بہن؟ کیا آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، یا بس مناہل جیسا بننا فرض ہے؟ خاموشی چھا گئی، وہ سوال جس کا جواب کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اب دیوار پر چیخ بن کر ابھرا تھا۔ اگلے دن کالج میں مناہل کی ایک پریزنٹیشن تھی۔ اس نے دن رات محنت کی تھی۔ جب وہ کلاس میں بول رہی تھی، حاتم پیچھے بیٹھا تھا، سر جھکائے، قلم سے کاپی پر بے مقصد لکیریں کھینچ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، لیکن حاتم کو پڑھائی سے چڑھ تھی اور مناہل بلا کی ذہین۔ اس کے ارد گرد سب مناہل کی باتوں پر داد دے رہے تھے اور اس کے اندر کچھ آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ رات کو وہ واپس آیا تو گھر خاموش تھا۔ مناہل تائی جان کے ساتھ کچن میں تھی۔ سالن کی خوشبو اور ہنسی کی آوازیں ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی، ایسا شور جو حاتم کو اندر سے ویران کر رہا تھا۔ اچانک اس نے
दरवाजा जोर से बंद किया। मनाहिल ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे को खौफ झलका और फिर झुक गई। हातिम सीधा किचन में आया और बोला, सब कुछ कर लो, तुम माँ बाप की फेवरेट हो गई हो, अब घर की भी मालिक बनो, शायद कल मेरा कमरा भी तुम ले लो। हातिम, ताईजान की आवाज बुलंद हुई। हद होती है बदतमीजी की। मनाहिल खामोशी से खड़ी रही, जैसे अब लफ्ज भी उसके साथ नहीं रहे थे। कुछ टूटा नहीं था, सब जल रहा था। रात को मनाहिल ने तकिए में मुंह छुपाकर रोई। एक वक्त था जब उसे लगा था कि ये सफर उसके ख्वाबों का रास्ता होगा, लेकिन हर दिन हर कदम अब एक इम्तिहान बन गया था। अगली सुबह वो चुपचाप तायाजान के लिए चाय लेकर आई, मगर उसकी आंखें सूजी हुई थी। सब ठीक है मनाहिल? तायाजान ने नरमी से पूछा। जी, बस नींद कम आई। बेटा, जिंदगी में हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारा काम है कि तुम खुद को मजबूत रखो। मगर मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, फिर भी क्यों लगता है जैसे मैं सजा भुगत रही हूँ? तायाजान ने उसका हाथ थामा। कभी कभी लोग खुद अपने जख्मों से इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों की रोशनी उनकी आंखों में चुभने लगती है। और हातिम, वो इस वक्त अपने कमरे में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। जिससे सब मोहब्बत करें, उससे नफरत करना आसान नहीं होता, लेकिन शायद यही वाहिद तरीका है जिससे मैं अपने वजूद को बाकी रख सकूं। दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनती, कुछ दिलों में भी उठती हैं, खामोश लेकिन मजबूत। बाहर की हल्की हवा ने कॉलेज के मैदान को छूकर कुछ लम्हों के लिए मौसम को सहला दिया था। दरख्तों की सरसराहट के दरमियान कॉलेज की बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर एक बड़ी लिस्ट लगी हुई थी। इम्तिहान के नताइज आ गए थे। तलबा एक दूसरे के नाम तलाश कर रहे थे। खुशी, हैरत, मायूसी और मलाल, हर चेहरे पर कोई न कोई जज्बा रक्स कर रहा था। मनाहिल धीरे से आगे बढ़ी, अपने रोल नंबर पर निगाह दौड़ाई और उसकी आंखें चमक उठी। अल्लाह तेरा शुक्र, उसने दिल ही दिल में कहा। वो नुमाया नंबरों से पास हुई थी। खुशी के मारे उसके चेहरे पर वो चमक आ गई थी जो शायद कई दिनों से मान पड़ चुकी थी। लेकिन चंद कदम के फासले पर हातिम खड़ा अपना नाम तलाश करता रहा, और जब उसकी नजर नीचे तक पहुंची तो उसके चेहरे की रौनक जैसे हवा हो गई। फेल, एक लफ्ज, मगर उसके लिए मुकम्मल शिकस्त का ऐलान। उसने गिरदनवा में देखा। मनाहिल साथियों के साथ खड़ी मुबारकबादें समेट रही थी। उसे लगा जैसे पूरा मंजर उसका मजाक उड़ा रहा। उसका भागने को दिल चाहा, कहीं बहुत दूर, मगर हकीकत से दूर भागना मुमकिन ही नहीं था। घर पहुंचते ही माहौल बदल चुका था और ताईजान ने मनाहिल को गले लगाकर कहा, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया बेटा। ताईजान ने भी खुशी से कहा, शाबाश, हमें मालूम था तुम नाकाम नहीं हो सकती। हातिम ने खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और अंदर एक तूफान पनपने लगा। वो अपना बैग दीवार पर दे मारा। किताबें जमीन पर बिखर गईं और वो फूट फूट कर रो पड़ा। रात का खाना खामोशी से खाया जा रहा था। जब ताईजान ने कहा, हातिम तुम्हारे नंबर देखे? हातिम ने प्लेट एक तरफ खिसका दी। जी देख लिए। ये कैसा नतीजा है? क्या वाकई तुमने पढ़ाई की भी थी? बाबा, मैं नहीं, बस अब एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारी फजूल हरकतें बर्दाश्त नहीं। तुम्हें मनाहिल जैसा बनना होगा, वरना समझो हमारे लिए तुम मर चुके। हातिम का चेहरा जर्द हो गया। वो खामोशी से कुर्सी से उठा, कमरे में गया और बैग निकालना शुरू कर दिया। ताईजान पीछे आई। कहाँ जा रहे हो? बेटा, कहीं भी, बस इस घर से दूर जहां मेरी नाकामी का मातम रोज होता ना हो। हातिम, तुम जानते हो ना बाबा की जबान सख्त है, मगर दिल वो कब से सिर्फ मनाहिल के लिए धड़कता है, मेरे लिए तो सिर्फ तंस है। रात के वक्त हातिम अपने करीबी दोस्त अली के घर पहुंचा। अली ने दरवाजा खोला और हातिम की हालत देखकर चौंक गया। यार, सब खैरियत? क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ? क्यों नहीं, मगर हुआ क्या? हातिम ने कुछ न कहा, बस कमरे में जाकर बैठ गया। सर हाथों में दे लिया। अली समझ गया ये जख्म बाहर के नहीं अंदर के थे। अगले दिन अली के फ्लैट पर बैठे हातिम ने सिगरेट सुलगाया। अली ने पूछा, कॉलेज में क्या हुआ? हातिम हंसा, मगर वो हंसी खोखली थी। फेल हो गया और घर में जैसे कयामत आ गई हो। यार, तुम आर्टिस्ट हो, ये डॉक्टर बनने की जबरदस्ती तुम्हें बर्बाद कर देगी। यही तो कहता हूँ मैं, पर सुनता कौन? अब मनाहिल है ना, सब कुछ वही है, उसकी मौजूदगी मुझे चुभने लगी है। अली ने संजीदगी से कहा, हातिम, मसला मनाहिल नहीं तुम हो। तुम इस दबाव में खुद को खो रहे हो। खो चुका हूँ अली, अब कुछ बचा ही नहीं। अचानक फोन बजा। बाबा की कॉल थी। हातिम ने काट दी। फिर दोबारा बजी। इस बार अली ने कहा, उठा लो वरना और बात बढ़ेगी। हातिम ने कॉल उठाई। कहाँ हो तुम? दोस्तों के साथ घूमना फैशन बन गया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मनाहिल को देखो कितने अच्छे नंबर लिए, और तुम नालायक। हातिम का गला खुश्क हो गया। बाबा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? तुम्हें आर्टिस्ट बनने का शौक है ना? खबरदार जो दोबारा वो लफ्ज मुझसे निकाला। तुम्हें डॉक्टरी ही करनी होगी हर हाल में। कॉल बंद हो गई। हातिम ने मोबाइल मेज पर दे मारा। अली, लगता है मैं खुद अपने ख्वाबों का जनाजा उठा रहा हूँ। उस रात वो खामोशी से छत पर चढ़ा। आसमान तारीक था, जैसे अंदर का हाल बयान कर रहा हो। नीचे दूसरी तरफ मनाहिल छत पर आई। वो आसमान को देखते हुए कुछ सोच रही थी जब दूर रोशनियों के दरमियान हातिम का धुंधला सा साया नजर आया। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली। फासले के बावजूद दर्द ने एक दूसरे को पहचान लिया।
مگر دلوں کی دیواریں اتنی آسانی سے نہیں گرتی. وہ اب بھی کھڑی تھی، اونچی، سخت اور زخمی. صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردے کو چیر کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن مناہل کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا. رات دیر تک وہ چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھتی رہی تھی. حاتم کا وہ سایہ، وہ خاموشی اور وہ نگاہ جو چند لمحوں کو اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی، کچھ کہہ کر بھی سب کچھ چھپا گئی تھی. کالج میں آج مناہل کا ایک اہم وائوا تھا. وہ ذہنی طور پر تیار تھی، مگر جیسے ہی کالج کے دروازے پر قدم رکھا تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں. حاتم گیٹ کے پاس کھڑا تھا، نظر ملا کر فوراً دوسری طرف دیکھنے لگا. آئی ہو؟ اسپاٹ لہجے میں بولا. جی شکریہ، مناہل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا. واپسی پہ میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، ڈرائیور نہیں آ رہا، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا. دن کے آخری پہر سورج جیسے تھک کر ڈھل رہا ہو. مناہل کی تھکی ہاری گاڑی کی طرف بڑھی. حاتم پہلے سے اسٹیئرنگ پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا. وہ دھیرے سے فرنٹ ڈور کھولنے لگی تو حاتم نے غصے سے گھور کر کہا، پیچھے بیٹھو، یہاں بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں. مناہل کا دل دھک سے رہ گیا. ایک لمحے کو وہ سن ہو گئی، پھر خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. حاتم نے بغیر کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کی. راستے میں خاموشی قبرستان جیسی تھی، صرف گاڑی کی آواز اور اندرون دل کی دھڑکنیں. چند منٹ کے بعد حاتم نے اچانک گاڑی ایک اجنبی سڑک کی طرف موڑ دی. مناہل چونکی. یہ کون سا راستہ ہے؟ وہ گھبرا کر بولی. پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں لے جا رہا ہوں بس. حاتم کا لہجہ سخت تھا. حاتم پلیز گھر لے چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حاتم نے گاڑی روکی، سائیڈ کا دروازہ کھولا اور سختی سے بولا، اتر جاؤ. کیا؟ مناہل کی آنکھوں میں حیرت اور خوف اتر آیا. سنائی نہیں دیا؟ نیچے اترو. حاتم اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچنے لگا. مناہل ایک جھٹکے سے نیچے اتری اور پیچھے مڑ کر بس اتنا بولی، کیا میں اتنی قابل نفرت ہوں کہ تم مجھے اس سنسان جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حاتم کچھ نہ بولا، گاڑی کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا. مناہل اکیلی کھڑی تھی. ارد گرد جنگل، سنسان سڑک اور دور دور تک کوئی زی رو نہیں تھا، صرف سناٹا جو ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا. وہ کانپنے لگی، دھڑکنیں تیز، آنکھوں میں آنسو، قدموں میں لرزش. کچھ دیر بعد ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی. اندر دو لڑکے بیٹھے تھے جن کی نظریں خوفناک تھی. کہاں جا رہی ہو بیبی؟ بٹھا لیں. ایک نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا. مناہل نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی. دونوں کے چہرے اجنبی اور آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی، مگر بے بسی میں وہ لب ہلا نہ سکے. دوسرے لڑکے نے دروازہ کھولا. بیٹھ جاؤ، ہم چھوڑ دیں گے، یوں اکیلے کھڑے رہنا خطرناک ہے. مناہل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ، میں کسی کو فون کر لیتی ہوں، یہاں سگنل نہیں آتے میڈم. بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے ہاتھ بڑھا کر مناہل کے بازو سے پکڑا اور زبردستی اندر گھسیٹ لیا. مناہل کی چیخ نکل گئی، چھوڑو مجھے، اللہ کے واسطے جانے دو. مگر گاڑی کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور رفتار تیز ہو گئی تھی. دوسری طرف حاتم گاڑی کی سپیڈ دھیرے دھیرے بڑھا رہا تھا، لیکن دماغ میں شدید اضطراب تھا. وہ لمحہ جب اس نے غصے میں مناہل کو اتار دیا، اب سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا. اسے اس کی آنکھیں یاد آ رہی تھی جو اسے روکنے کی التجا کر رہی تھی. میں نے حد کر دی، میں نے اسے خطرے میں ڈال دیا، وہ خود سے بڑبڑایا. جب وہ اس جگہ واپس پہنچا جہاں مناہل کو چھوڑا تھا، وہاں صرف خالی سڑک تھی اور اندھیرا. اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بند کرنے کو تھا. نہیں، خدا کے لیے وہ یہاں سے گئی کہاں؟ اس نے خود کو سختی سے ملامت کی. اسی وقت اسے یاد آیا کہ ایک مشکوک گاڑی اس کے پیچھے سے نکلی تھی، وہی لوگ تھے. حاتم نے پوری طاقت سے گاڑی موڑی اور اس سمیت بھاگ نکلا. آنکھوں میں صرف چہرہ، ایک خوف اور ایک پچھتاوا تھا. مناہل اب گاڑی کے بیچ میں دبی ہوئی بیٹھی تھی. وہ دونوں اس کے آس پاس تھے، ہنس رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے. ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی. نہیں، مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ. مناہل نے چیخ ماری، آنسو بہنے لگے. چپ کر جاؤ، شور کرو گی تو برا انجام ہوگا، دوسرے نے سخت لہجے میں کہا. مناہل نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں بس ایک دعا مانگی، یا اللہ کسی کو بھیج دے، کوئی مجھے بچا لے. اور تب گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی آ کر زور سے رکی. دروازہ کھلا اور حاتم باہر نکلا، آنکھوں میں آگ اور چہرے پر جنون. گاڑی سے باہر نکلو، وہ دھاڑا. ان دونوں نے اسے دیکھا. ایک دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن حاتم نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے زمین پر پٹخ دیا. دوسرے نے حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر حاتم کا تو غصہ آسمان پر تھا. وہ دونوں لڑکے چیختے چلاتے زمین پر گر چکے تھے. اگر میری کزن کو ہاتھ بھی لگائے تو تمہاری ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا، اس نے تھر تھراتے ہوئے لڑکے کے گریبان کو پکڑ کر دھمکایا. مناہل گاڑی کے اندر سسکیاں لے رہی تھی، کانپتی ہوئی ہونٹوں سے صرف ایک جملہ نکل رہا تھا، مجھے گھر لے چلو، بس مجھے گھر لے چلو. حاتم نے فوراً دروازہ کھولا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. آؤ، میں لے جاؤں گا، اب کچھ نہیں ہونے دوں گا. مناہل نے ہچکیوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما. پہلی بار اس ہاتھ میں نفرت نہیں، تحفظ کا احساس تھا. حاتم نے پولیس کو فون کیا اور ان لڑکوں کو وہیں گرفتار کروا دیا.
وہ خاموشی سے مناہل کو گاڑی میں لے جا کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور دروازہ خود بند کیا۔ گاڑی خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ مناہل کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ حاتم نے آہستہ سے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ مناہل نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا حاتم، پر کیوں مجھے اس طرح کا دن دیکھنا پڑا؟ حاتم نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، کیونکہ میں اندھا ہو گیا تھا، میں تم سے جلنے لگا تھا، خود سے بھی، مگر آج سب کچھ بدل گیا۔ رات کا اندھیرا ان کے گرد تھا، لیکن دلوں میں پہلی بار کچھ روشنی سی محسوس ہو رہی تھی، ایک نئی شروعات کی روشنی۔ مگر زخم ابھی تازہ تھے، راستہ طویل تھا اور اندر کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی تیزی سے شہر کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اندر خاموشی ایسی تھی جیسے دو دھڑکنوں کے درمیان خلا ہو۔ مناہل اپنی سیٹ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، شیشے سے باہر اندھیرے میں گھورتی ہوئی ہاتھوں کی لرزش ابھی رکی نہیں تھی، اور دل کی دھڑکن جیسے ابھی بھی خطرے کی گونج سن رہی تھی۔ حاتم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اس کی حالت اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ وہی مناہل جسے وہ روز طنز کا نشانہ بناتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں خوف دیکھنا اسے خود پر شرمندہ کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حاتم نے آہستہ سے پوچھا۔ مناہل نے پلکیں جھپکی، آنسوں کی ایک اور لڑی گالوں پر بہہ نکلی۔ کاش تم نے مجھے اس وقت نہ چھوڑا ہوتا حاتم، مجھے لگا شاید میں واپس نہیں آ سکوں گی۔ حاتم نے ہونٹ کاٹ لیے، خود کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی لہجے میں شرمندگی چھپ نہ سکی۔ میں بہت غلط تھا کہ تمہیں یوں تنہا چھوڑا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ مناہل نے سر ہلایا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم واپس آئے، تم نے مجھے بچایا، میرے لیے تم دشمن نہیں ہو مناہل۔ حاتم کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی، میں بس خود سے جنگ لڑ رہا تھا اور تم بے قصور اس میں آ گئی۔ گاڑی تھانے کے باہر رکی، حاتم نے پولیس کو کال کی اور اب دونوں لڑکوں کو حراست میں لیا جا رہا تھا۔ پولیس ان کی تصویریں کھینچ رہی تھی، رپورٹ درج ہو رہی تھی، اور ایک افسر مناہل سے پوچھ رہا تھا کہ بی بی آپ کو ان لوگوں نے کب اور کہاں سے زبردستی گاڑی میں بٹھایا؟ مناہل نے کانپتے ہوئے جواب دیا، سنسان راستے تھے، وہ مجھے لفٹ دینے کا کہہ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے زبردستی کی۔ افسر نے حاتم کی طرف دیکھا، اچھا ہوا آپ وقت پر پہنچ گئے، ورنہ معاملہ بہت بگڑ سکتا تھا۔ حاتم نے نظریں جھکا لی، میری ہی غلطی تھی، وہ اس حال میں وہاں تھی۔ پولیس موبائل ان لڑکوں کو لے کر چلی گئی اور تھانے سے نکلتے ہوئے مناہل نے پہلی بار حاتم کے شانے کی طرف دیکھا۔ میں ڈر گئی تھی، واقعی لگا جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ حاتم نے فوراً کہا، اور میں تمہیں وہاں چھوڑ کر سب سے بڑا گناہ کیا، تم چاہو تو مجھے کبھی معاف نہ کرنا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم میرے لیے ایسے لڑو گے۔ مناہل کی آواز میں بے یقینی تھی، میں خود بھی نہیں جانتا تھا، شاید آج پہلی بار میں نے دل سے کچھ کیا۔ وہ دونوں اب گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، لیکن گاڑی کے اندر ایک نئی فضا تھی، اعتماد کی، احساس کی، شاید کسی انکہی شروعات کی۔ گھر پہنچتے ہی تائی جان نے دروازہ کھولا اور مناہل کی حالت دیکھ کر چونک گئی، یا اللہ کیا ہوا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ مناہل ان کے گلے لگ گئی، بس تائی جان کچھ غلط ہو جاتا لیکن بچ گئی۔ حاتم نے مجھے بچا لیا۔ تائی جان نے حیرت سے حاتم کی طرف دیکھا، اس کی نظریں نیچی تھیں جیسے وہ کسی فیصلے کا انتظار کر رہا۔ حاتم تم نے؟ تائی جان کے لہجے میں خوشی اور حیرت دونوں تھی۔ جی تائی جان، میں بہت دیر سے سمجھ پایا کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں اصل میں اکثر وہی ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ رات کے کھانے کی میز پر پہلی بار حاتم اور مناہل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، مگر خاموشی اب تلخی سے پاک تھی۔ تائی جان کو بھی بات کا علم ہو چکا تھا اور انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا آخرکار وہ بننے لگا ہے جو میں چاہتا تھا، مگر اپنے انداز میں۔ حاتم نے نظر اٹھا کر کہا، بابا اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں گے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں تو میں سچ بولوں گا، میں چاہتا ہوں آپ مجھ پر فخر کریں، لیکن میری اپنی شناخت پر۔ تائی جان نے پہلی بار مسکرا کر بیٹے کا ہاتھ تھاما، اگر تم نے کسی کی حفاظت ایسے کی ہے تو بیٹا تم پہلے ہی میرا فخر ہو۔ اس رات مناہل چھت پر کھڑی تھی، چاند کی روشنی میں خود سے الجھتی ہوئی۔ حاتم اس کے پاس آیا، خاموشی سے کھڑا رہا۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے ہمیشہ نفرت کرتے رہو گے، مناہل نے کہا، لیکن آج تم بدل گئے۔ نہیں مناہل، میں بدلا نہیں ہوں، میں نے خود کو پہچانا ہے اور شاید تم نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ مناہل نے دھیرے سے کہا، شاید تم بھی اتنے برے نہیں جتنا ظاہر کرتے ہو۔ حاتم نے ایک لمحہ سانس روکی، پھر بولا، اور شاید تم اتنی اچھی ہو کہ میرے جیسے کو بھی بہتر بناؤ۔ یہ پہلی بار تھا کہ لفظوں میں تلخی نہیں تھی، شکر گزاری تھی۔ نجات صرف جسم کی نہیں ہوتی، بعض دفعہ دل بھی بچنے کا منتظر ہوتا ہے، اور اس رات دونوں کے دل بچ گئے تھے۔ سب کا منظر بدل چکا تھا، وہی گھر، وہی کچن، وہی لوگ، مگر اب لہجوں میں سختی نہیں، نگاہوں میں نرمی تھی۔ مناہل ناشتہ تیار کر رہی تھی جب حاتم چپ چاپ کچن میں داخل ہوا۔ اس نے پہلی بار مناہل کے ہاتھوں میں برتن دیکھ کر دل میں کچھ نرم سا محسوس کیا۔ چائے مل سکتی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ مناہل نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پہلی بار اس کی آواز میں وہ لہجہ سنائی دیا جو انسان کو محفوظ محسوس کرواتا ہے، جی ابھی بناتی ہوں۔
حاتم صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ مناہل کی ہر حرکت کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور دل میں وہی خیال ابھرتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے کبھی اس نے برداشت نہ کیا تھا، آج اس کی ہر بات اسے عزیز لگنے لگی تھی۔ تم نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں مناہل، حاتم نے اچانک کہا۔ مناہل نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ میرے پاس مانگنے کی ہمت ہی کب تھی؟ حاتم نے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ اب اگر مانگو گی تو شاید دے دوں گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہ آپ مجھے اپنے وجود کے لیے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حاتم نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر نرمی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اس گھر کا فرد سمجھو، میرے دل کا فرد بھی شاید۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کے اندر ایک کپ کپی سی دوڑ گئی، جیسے برسوں کی دشمنی کے بعد زبان نے پہلی بار کوئی سچ بولا ہو۔ اس دن کالج میں کلاس کے بعد مناہل کینٹین میں بیٹھی نوٹس دیکھ رہی تھی۔ حاتم اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا آج شام تھوڑی دیر کے لیے کہیں چل سکتی ہو میرے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ مناہل نے الجھن سے دیکھا۔ کہاں؟ بس ایک جگہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، وہ وہاں بہتر لگے گا۔ شام کے سائے جب زمین پر آہستہ آہستہ پھیلنے لگے تو حاتم گاڑی لے کر مناہل کے انتظار میں تھا۔ وہ آئی تو سادہ لباس، پرسکون چہرہ اور قدرے الجھن لیے قدموں کے ساتھ۔ کیا واقعی کچھ خاص ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں خاص ہے یا نہیں، مگر دل کے لیے بہت ضروری ہے، حاتم نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے پارک میں پہنچے۔ وہاں خاموشی تھی، کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ پرندے درختوں پر بیٹھے شام کا سلام لے رہے تھے۔ حاتم ایک بینچ پر بیٹھا اور مناہل کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، کبھی کبھی انسان جیسے سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے وہی اس کے دل کے سب سے قریب نکلتا ہے۔ مناہل خاموشی سے سنتی رہی، نگاہیں گھاس پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، تمہارے وجود کو اپنی کمزوری بنایا اور خود اپنی ذات سے نفرت کرتا رہا، لیکن اب مجھے لگتا ہے تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس سے میں اندھے پن میں لڑتا رہا۔ اس کی آواز میں نہ وہ غرور تھا نہ تلخی، بس سچائی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں مناہل، شاید اسی دن سے جب تم نے خوف میں بھی ہمت نہ چھوڑی، اور شاید اس لمحے سے جب تم نے مجھے معاف کیا باوجود اس کے کہ میں تمہارے ساتھ ناقابل معافی سلوک کر چکا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی سی آئی، مگر لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہیں پتہ ہے جب کوئی شخص دل سے بدلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تمہارا رویہ، تمہاری آنکھیں اور تمہاری باتیں، مجھے اب بھی وہ پرانا حاتم یاد ہے، لیکن اب جو سامنے بیٹھا ہے وہ نیا ہے، شاید وہی جو مجھے چاہیے تھا۔ حاتم کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ تو کیا یہ ہاں ہے؟ مناہل نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ یہ ہاں ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ اب کبھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نرمی سے، جیسے کوئی قیمتی چیز کو سنبھال رہا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں مناہل، اب تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ ہوا میں نمی بڑھ چکی تھی اور آسمان پر ستارے جھلملانے لگے تھے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، مگر اب وہ دھڑکنیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ خاموش بینچ پر بیٹھے وہ دو لوگ جنہیں حالات نے ایک دوسرے سے دور کر دیا، آج دل کے ایک پل پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ دل کی دھڑکن کا شور خاموشی میں گونج رہا تھا، اور یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن چکا تھا۔ اگلے دن کالج میں جب دونوں ساتھ آئے تو سب کی نگاہیں ان پر ٹکی۔ وہ جو کل تک ایک دوسرے کی موجودگی سے بھی کتراتے تھے، آج ایک ہی راستے پر چلتے، ایک دوسرے کے ہم قدم ہو گئے۔ حاتم نے راستے میں مناہل کے ہاتھ کو ہلکے سے تھاما اور پوچھا، کوئی اعتراض تو نہیں؟ مناہل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اب اعتراض کی جگہ ہی کہاں بچی ہے۔ دوپہر کی کلاس کے بعد دونوں کینٹین کی ایک الگ میز پر بیٹھے۔ حاتم نے آہستہ سے مناہل کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں رکھیں۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہر الجھن ہی ختم ہو گئی ہو، اور مجھے تمہارا ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بے زبان دعا کو زبان مل گئی ہو، مناہل نے کہا، اور دونوں ہنسی۔ ایک دن تائی جان نے دونوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ کاش یہ وقت پہلے آ جاتا، حاتم کو تم جیسی لڑکی کا ساتھی تو چاہیے تھا۔ مناہل نے شرما کر نظریں چرا رہی، حاتم نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا، تائی جان آپ کو دیر سے سمجھ آیا، مگر آپ کی بات بالکل سچ ہے۔ رات کو کمرے میں بیٹھے مناہل نے حاتم سے پوچھا، کبھی ڈرتے ہو کہ سب کچھ خواب ہو اور ایک دن ٹوٹ جائے؟ حاتم نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر کہا، اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کبھی نہ جاؤ، تم میری حقیقت ہو، اور اب میں یہ حقیقت کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا۔ یہ محبت اب صرف لفظوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر لمحے، ہر سانس میں رچ بس چکی تھی۔ وہ دونوں جو کل تک دور تھے اب ایک دوسرے کے قریب اتنے آ چکے تھے کہ خاموشی بھی چیخ چیخ کر محبت کی گواہی دینے لگی تھی۔ یہ محبت کی روشنی تھی، نرم، گہری اور دل کو چھو جانے والی۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، لیکن مناہل ابھی تک کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ درختوں پر بیٹھی چڑیاں چہچہا رہی تھی جیسے کوئی خوشی کی نوید سنا رہی ہوں۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے سب کچھ اپنے مقام پر آ چکا ہو۔
پیچھے سے تائی جان کی آواز آئی، بیٹا تیار ہو جاؤ، آج ایک خاص بات کرنی ہے تم سے۔ مناہل نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جی تائی جان، سب خیریت؟ تائی جان نے مسکرا کر کہا، بہت خیریت، بس آج تمہیں اور حاتم کو ایک ساتھ بیٹھنا ہے، تمہارے تایا اور میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ نیچے لاؤنج میں ماحول کچھ خاص سا تھا۔ تایا جان نے گرم جوشی سے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حاتم کے چہرے پر خاموش اطمینان تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج جو ہونے جا رہا ہے وہی اس کے دل کی خواہش ہے۔ تایا جان نے اپنی بات کا آغاز کیا، ہم نے تم دونوں کو دیکھا ہے، تمہاری قربت، تمہارے انداز، تمہارا خیال رکھنا، ہمیں لگا وقت آ گیا ہے کہ اس تعلق کو نام دیا جائے۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر مناہل کا ہاتھ تھاما، ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی منگنی ہو جائے باقاعدہ طور پر۔ مناہل نے ایک لمحے کو حاتم کی طرف دیکھا، جو پہلے سے ہی مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی آنکھیں کہہ رہی ہوں کہ یہی تو میں چاہتا تھا۔ آپ سب کی مرضی اور دعائیں شامل ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مناہل کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ حاتم نے فوراً کہا، میں تبھی سے ہاں کہہ چکا تھا جب اس کے بغیر رہنا ناممکن لگا۔ بات رسمی ہو چکی تھی۔ تایا جان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کرے یہ رشتہ ہمیشہ سلامت رہے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت ثابت ہو۔ منگنی کی تاریخ طے ہو گئی، گھر میں رونق شروع ہو گئی۔ مناہل کے لیے جو کمرے کبھی اجنبی تھے اب وہی کمروں میں چہکنے لگی۔ کچن، لاؤنج، چھت، ہر جگہ اس کی ہنسی گونجتی، اور حاتم جو کبھی اس ہنسی سے چڑھتا تھا اب اسی میں اپنی دنیا بسا چکا تھا۔ ایک دن حاتم کمرے میں داخل ہوا جہاں مناہل اپنی ڈریس کی چوائس دیکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آ کر بولا، سب بہت خوبصورت ہیں لیکن تم ان سب سے زیادہ۔ مناہل نے پلٹ کر کہا، پہلے تو تم کہتے تھے میں ضرورت سے زیادہ نمایاں ہونے کی کوشش کرتی ہوں تب میں اندھا تھا، اب آنکھیں کھلی ہیں۔ حاتم نے شرارت سے جواب دیا۔ منگنی کا دن آیا تو گھر جگمگا اٹھا، مہمان، چراغاں، موسیقی اور سب سے بڑھ کر دو دلوں کی روشنی جو سب کے چہروں پر عیاں تھی۔ حاتم نے جیسے ہی مناہل کو انگوٹھی پہنائی سب نے تالیاں بجائیں، مگر مناہل کے لیے وہ صرف انگوٹھی نہیں تھی، وہ ایک اقرار تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں رہی۔ تصویریں لی گئیں، دعائیں دی گئیں، اور آخر میں جب سب کچھ تھم گیا تو حاتم نے دھیرے سے مناہل کے کان میں کہا، اب تم صرف میرے خوابوں کی نہیں حقیقت کی ہو۔ شادی کی تیاریاں بھی تیزی سے ہونے لگی۔ تائی جان نے کہا کہ زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا، جلدی نکاح کر کے رخصتی کر دیں گے۔ تائی جان نے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے، حاتم کو تم جیسی ساتھی چاہیے تھی اور اللہ نے دے دی۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ نکاح کی شام کا منظر کسی خواب سے کم نہ تھا۔ دلہن کے لباس میں مناہل اپنی سادہ سی مسکراہٹ کے ساتھ حاتم سے نظریں چرا رہی تھی، اور دل بنے حاتم کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں کے اضطراب کے بعد نصیب ہوتا تھا۔ تائی جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تائی جان بار بار مناہل کو گلے لگا کر دعائیں دے رہی تھی۔ پورا گھر مہک رہا تھا، ہر دیوار خوشی کی گواہ بن چکی تھی۔ رخصتی کے وقت جب مناہل نے تائی جان سے لپٹ کر کہا، آپ میری ماں جیسی ہیں، مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے، تو تائی جان کی ہچکی بن گئی۔ تم بھی تو بیٹیوں سے بڑھ کر رہی ہو، اب خوش رہنا اور حاتم کا خیال رکھنا۔ حاتم نے اس لمحے مناہل کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے بولا، اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گھر پہنچتے ہی سادگی سے سجا نیا کمرہ مناہل کا منتظر تھا۔ کمرے میں گلاب کی ہلکی خوشبو، روشنی کی نرمی اور اس نئے تعلق کی گھبراہٹ نے ماحول کو دلکش بنا دیا تھا۔ حاتم دروازہ بند کیا، آہستہ آہستہ مناہل کے قریب آیا۔ وہ بیڈ کی سائڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ کیا تم اب بھی ڈری ہوئی ہو؟ حاتم نے نرمی سے پوچھا۔ مناہل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، ڈری ہوئی نہیں، بس سوچ رہی ہوں کیا سب سچ ہے۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھاما، ہاں یہ سب حقیقت ہے، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری زندگی۔ مناہل نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، تم بدل گئے ہو حاتم، اور شاید اس محبت نے مجھے بھی بدل دیا۔ حاتم نے آہستہ سے اس کا ماتھا چوما، یہ محبت اب ہماری زندگی کا مرکز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ رات کے اس پرسکون لمحے میں دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ گویا ماضی کی تمام تلخیاں دھل گئی تھیں۔ ان کی خاموشی میں تسلی تھی اور لمس میں ایک ایسا عہد چھپا تھا جو الفاظ سے بیان نہ ہو سکا۔ اگلی صبح جب مناہل نے آنکھ کھولی تو سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ حاتم سامنے کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم مجھے روز ایسے ہی جگاؤ گی؟ مناہل نے مسکرا کر پوچھا۔ بس دیکھ رہا تھا کہ جو خواب تھا وہ حقیقت میں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ مناہل نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا، تم شاعر بنتے جا رہے ہو ڈاکٹر سے زیادہ، تمہارے ساتھ ہوں تو سب ممکن لگتا ہے۔ حاتم نے قریب آتے ہوئے کہا، اب ہمارے دن ساتھ گزریں گے، تمہارے ساتھ جاگنا، تمہارے ساتھ سونا، ہر لمحہ تمہارے نام ہوگا۔ دن کے اوقات میں وہ دونوں گھر کی ترتیب، ناشتہ بنانے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے۔ ہر نئی چیز سیکھنے میں ان کا آپس کا پیار اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب مناہل چائے بنا رہی تھی تو حاتم پیچھے سے آ کر بازو کے گرد ہاتھ ڈال دیے۔
حاتم کوئی دیکھ لے گا، وہ شرما کر بولی۔ دیکھ لے، اب تو میری بیوی ہو، دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ رات کو جب وہ دونوں چھت پر بیٹھے چاند دیکھ رہے تھے تو مناہل نے آہستہ سے پوچھا کہ تمہیں کبھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ تم نے اتنی دیر کی؟ حاتم نے اس کی طرف دیکھا نہیں، شاید ہمیں ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے وہ سارا سفر کرنا ضروری تھا۔ تم نہ ہوتی تو میں کبھی خود کو نہ پہچان پاتا، اور تم نہ ہوتے تو میں شاید کبھی محبت پر یقین نہ کرتی۔ اور رات جیسے چاندنی سے لبریز ہو، ان دونوں کے لیے ایک اور نئی شروعات تھی۔ حاتم نے مناہل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میری دعاؤں کا صلہ ہو تم، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس رشتے کو وہ مقام دوں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ مناہل نے اسے دیکھا اور کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم ساتھ رہو، ویسے ہی جیسے آج ہو، سچے، اپنے اور مکمل۔ وہ لمحہ صرف ایک جملے کا نہیں، ایک عہد کا تھا۔ نئے سفر کی پہلی منزل پر وہ دونوں تھے، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ رشتہ فقط نام کا نہیں رہا، بلکہ ایک مکمل احساس بن چکا تھا، جس میں نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی فاصلہ، فقط محبت، تحفظ اور مکمل ہونے کا یقین۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا نے پردوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ باہر موسم کچھ اداس سا تھا، جیسے بادلوں نے ماضی کی کوئی بھولی بسری یاد تھام رکھی ہو۔ مناہل نے کھڑکی سے پار نظریں جما رکھی تھی۔ حاتم ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی، شاید ان لمحوں کو یاد کر رہی تھی جنہوں نے ان کے رشتے کو جنم دیا۔ زخم جو لگے تھے وہ اب نشان بن چکے تھے، مگر کچھ یادیں وقت کے ساتھ بھی مدھم نہیں ہوتی تھی۔ دروازے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حاتم اندر داخل ہوا، ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے۔ اب تمہیں چائے میرے ہاتھ کی اچھی لگنے لگی ہے یا صرف عادت بن گئی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مناہل نے مسکرا کر کپ تھاما۔ عادتیں محبت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اور تم میری سب سے خوبصورت عادت بن چکے ہو۔ حاتم نے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، کہیں ماضی پھر سے ہمارے بیچ نہ آ جائے۔ اگر ہم ماضی سے نہیں گزرے ہوتے تو آج یہاں نہ ہوتے۔ مناہل نے نرمی سے کہا، زخم بھی تو وہی ہوتے ہیں جو آخرکار ہمیں مکمل بناتے ہیں۔ حاتم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، نفرت کی، اکیلا چھوڑا، تمہارے وجود پر سوال اٹھائے، لیکن تم پھر بھی میرے ساتھ رہی۔ محبت صرف آسان وقتوں میں نہیں نبھائی جاتی حاتم، محبت کا اصل رنگ وہی ہوتا ہے جب دل روٹھے ہوں اور پھر بھی ساتھ نہ چھوٹے۔ حاتم نے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں ہم ایک کتاب لکھیں جس میں ہم سب کچھ سچ سچ لکھیں، تمہارا درد، میرا غرور، ہماری جنگ، اور پھر ہمارا ساتھ۔ مناہل نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ مسکرایا، اور پھر کتاب کا نام صرف ایک ہونا چاہیے، کیا؟ دل کے زخم۔ ان دنوں وہ دونوں ایک دوسرے کے مزید قریب ہو چکے تھے۔ چھوٹے جھگڑے ہوتے، مگر اب ان میں کوئی زہر نہ تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو سنبھالنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے۔ ایک دن کالج میں مناہل کی ایک کانفرنس تھی جہاں اسے بطور مہمان سپیکر بلایا گیا تھا۔ حاتم نے اسے خاص طور پر تیار ہوتے دیکھا تو نظریں ہٹانا ہی مشکل ہو گیا۔ کبھی سوچا نہیں تھا میری بیوی اتنی خوبصورت لگ سکتی ہے، وہ بولا۔ یہی تو تمہیں پہلے سمجھ نہیں آتا تھا، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب سمجھ آیا تو سنبھال کر رکھنا، اب تو تم دل میں بستی ہو، تمہیں کھونا خود کو کھونے جیسا ہوگا۔ مناہل اس دن اسٹیج پر کھڑی، سامنے سامعین اور ساتھ میں پہلی قطار میں بیٹھا وہ شخص جس کی آنکھوں میں صرف فخر تھا۔ جب مناہل نے کہا، ہم سب زندگی میں ایسے مقام سے گزرتے ہیں جہاں ایک شخص ہماری سوچ، ہماری ترجیحات، یہاں تک کہ ہمارا دل بدل دیتا ہے، میرے لیے وہ حاتم تھا۔ تو حاتم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شام کو جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو چھت پر چڑھ کر خاموشی سے آسمان دیکھنے لگے۔ بادلوں کے پیچھے چاند چھپ رہا تھا، جیسے کوئی راز ہو جو دنیا سے چھپا رکھا ہو۔ کبھی لگتا ہے کہ ہم اب ادھورے ہیں؟ حاتم نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، اب ہم مکمل ہیں، کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اب اگر غصہ آتا ہے تو بات ہوتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معافی مانگی جاتی ہے، انا کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں۔ مناہل نے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ یہی مکمل ہونے کی علامت ہے۔ حاتم نے اسے قریب کر لیا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت امتحان ہو جسے میں بمشکل پاس کیا ہے، اور میں وہ محبت ہوں جس کے لیے تم نے اپنی انا قربان کی۔ یہی قربانی تو محبت کی معراج ہے۔ وہ دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے، نہ کوئی وعدہ کیا، نہ کوئی دعویٰ، بس ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے۔ چند دنوں بعد تائی جان نے کہا، اب دونوں کی محبت کی کہانی مکمل ہو چکی ہے، وقت ہے کہ کچھ اور خوشیوں کی تیاری کریں، شاید کسی ننھے مہمان کے لیے۔ مناہل نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور حاتم نے ہنستے ہوئے کہا، اب ہم دونوں مل کر ایک نئی محبت تخلیق کریں گے جو ہماری کہانی کی سب سے خوبصورت فصل ہوگی۔ محبت، قربانی اور سمجھوتے کی اس کہانی نے آج ایک ایسا اختتام پایا جو ہر دل کی خواہش بن سکتا ہے۔ ماضی کے زخم اب شفا بن چکے تھے، اور محبت وہ روشنی تھی جو اندھیرے دلوں کو جلا بخشتی تھی۔ حاتم اور مناہل کی محبت اب صرف 2 انسانوں کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ ہر اس دل کا خواب بن چکی تھی جو زخم سہ کر بھی محبت کرنا نہیں بھولتا۔